اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین وہو خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ پروردگار عالم آپ تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ مختلف خصوصیات اور جہتوں کے مالک تھے۔ ان کی ایک جو اہم خصوصیت تھی جس کو رہبر معظم انقلاب نے آج بیان بھی فرمایا کہ تبدیلی کی خصوصیت، تحول اور انقلاب کی خصوصیت۔ وہ تبدیلی خواہ بھی تھے، تبدیلی لائے بھی صحیح۔ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ انسان کوئی چیز چاہتا ہے کہ یہ کام ایسے ہو جائے لیکن وہ کر نہیں پاتا۔ آپ میں سے اور ہم میں سے کئی ایسے افراد ہیں جو ہماری مختلف آرزوئیں اور تمنائیں ہوتی ہیں کہ ہماری تمنا یہ ہے کہ پاکستان امن و امان سے ہو جائے مکمل، اور اس میں کوئی بھی اختلاف نہ ہو، ایک آئیڈیل ملک کی مانند ہو جائے۔ یہ سب آپ مسلمانوں کی جو بھی پاکستان میں رہنے والے ہیں، پاکستان سے محبت کرتے ہیں، چاہے کوئی بھی ملک ہو، ایران ہو، افغانستان ہو، جو بھی مسلمان ممالک ہیں، ان کی آرزو یہی ہوتی ہے کہ یہ جو ہمارا ملک ہے وہ اس انداز کا بنے۔ تو ایک دفعہ تو انسان کوئی چیز چاہتا ہے کہ ایسے بنے، ایک دفعہ وہ کر کے دکھاتا ہے، فقط چاہتا نہیں ہے، فقط سوچتا نہیں ہے کہ ایسے ہو، بلکہ وہ کر کے دکھاتا ہے۔ رہبر معظم فرماتے ہیں کہ امام خمینی کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ وہ تبدیلی خواہ بھی تھے، تبدیلی چاہتے تھے کہ یہ نظام شاہنشاہی جو ایک کرپٹ نظام ہے، بے دینی اس نظام میں زیادہ پائی جاتی ہے۔ ایک تو یہ چاہتے تھے کہ یہ نظام ختم ہو جائے، دوسرا انہوں نے اس نظام کو ختم کر کے دکھایا۔ فقط چاہا نہیں بلکہ عملی حساب سے ایسا کام کیا کہ انقلاب آ گیا ایران میں۔ اور جو دوسری بات ہے یہاں پر، ایک دفعہ میں آپ کو درس دیتا ہوں، میں لیکچر دے رہا ہوں، جیسے ابھی مثلا کچھ چیزیں میں بیان کر رہا ہوں، اب بینوان استاد، بینوان لیکچرار ایک چیز بیان کر دی میں نے، بینوان مدرس۔ امام خمینی ایسے نہیں تھے کہ فقط بعنوان مدرس اور لیکچرر کوئی چیز بیان کر دیں۔ رہبر معظم فرماتے ہیں ان کی خصوصیت یہ تھی کہ نہ بعنوان فقط مدرس وہ کام کرتے تھے، بلکہ وہ ایک کمانڈر کی طرح آپریشن میں موجود بھی ہوتے تھے کہ یہ کام کرو۔ یعنی ایصال الی المطلوب کی ان میں خصوصیات تھیں۔ ایک ہوتا ہے اراء الی الطریق یا اراء الطریق، یعنی راستہ دکھانا۔ میں نے راستہ دکھا دیا کہ مثلا آپ کو اگر کوئی انسان نہیں جانتا کہ فلاں جگہ جانا ہے، مثلا مجھے حرم جناب فاطمہ معصومہ قم سلام اللہ علیہ جانا ہے، کو میں نہیں جانتا، کسی نے مجھے راستہ دکھا دیا کہ اس راستے سے جائیں گے، یو ٹرن لیں گے ادھر، اور ادھر سے آپ کو بلاخر یہ راستہ مل جائے گا اور آپ حرم پہنچ جائیں گے۔ ایک دفعہ مجھے وہ دکھا رہا ہے، سمجھا رہا ہے، بتا رہا ہے، ایک دفعہ نہیں، وہ خود مجھے حرم پہنچا رہا ہے، بیوی کے روزے تک مجھے لے کے جا رہا ہے۔ اسے کہتے ہیں ایصال الی المطلوب۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ فقط درس نہیں دیتے تھے کہ یہ کام ایسے کرو، نہیں، بلکہ وہ کمانڈر تھے، خود آپریشن میں حصہ لیتے تھے۔ فقط ایسے نہیں کہ سمجھا دیتے تھے، نہیں، وہ بلاخر ان کا دغدغہ
ان کا ہم و غم یہ ہوتا تھا کہ یہ کام جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کیسے ہوگا اور ایسے ہوگا، اور اس آپریشن میں، اس کام میں شرکت کرتے تھے۔ یہ خصوصیت ہے۔ دوسری خصوصیت جو آغا نے اپنے خطاب میں امام خمینی کے لیے بیان فرمائی کہ امام خمینی سے پہلے بھی کئی تحریکیں اٹھیں، اور مختلف تحریکیں، ان کے مخاطب جو تھے وہ محدود تھے، یا تو ان کے مخاطب ان کا مخاطب کوئی خاص گروہ ہوتا تھا، کوئی خاص حزب ہوتا تھا، کوئی خاص ٹولہ ہوتا تھا، کوئی خاص انجمن ہوتی تھی، کوئی خاص پارٹی ہوتی تھی۔ لیکن امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی تحریک کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ انہوں نے جب انقلاب کا علم بلند کیا، انقلاب اسلامی کا، تو ان کا جو مخاطب تھا وہ ایک خاص حزب، خاص ٹولہ، خاص قشر کے افراد نہیں تھے، ایک خاص صنف سے۔ مثلا ان کا انقلاب فقط علماء کے لیے ہو، علماء ان کے ساتھ ہوں فقط، یا مثلا ڈاکٹر ان کے ساتھ ہوں، جیسے ہوتا ہے ڈاکٹروں کی تحریک ہوتی ہے، ڈاکٹر ریلی میں نکلتے ہیں، علماء کا حساب کتاب ہوتا ہے، علماء نکلتے ہیں انقلاب کے لیے۔ لیکن آغا کا کوئی خاص صنف، خاص ٹولے، خاص گروہ کے لیے حساب کتاب نہیں تھا، بلکہ ان کا مخاطبین میں سے پورا دریا تھا، پورا سمندر تھا، کوئی خاص افراد نہیں تھے۔ یہ اس دریا میں اب جو خصوصیت ہے، خوب آپ کا مخاطب دریا ہے، آپ کا مخاطب پورا عالم ہے، آپ کا مخاطب بہت زیادہ افراد ہیں، آپ کے مخاطب جو ہیں۔ ایک دفعہ ایک خاص ٹولہ ہے، اس کو سنبھالنا آسان ہوتا ہے، خاص پارٹی ہے، اس میں چند افراد ہوتے ہیں، محدود حساب کتاب ہوتا ہے، اس کی خاص ایجنڈا ہوتی ہے، اس کو سنبھالنا، اس کو لیڈ کرنا اتنا مشکل نہیں ہوتا۔ لیکن اگر آپ کے مخاطبین زیادہ ہوں، دریا ہو، پورا سمندر ہو، پورا عالم ہو، وہاں پر آپ کیسے لیڈ کر رہے ہیں، یہ مہم ہے۔ تو آغا نے فرمایا کہ ان کے مخاطب فقط ایک کوئی خاص قشر نہیں تھے، خاص افراد نہیں تھے، کوئی خاص صنف نہیں تھی، کوئی خاص ملک کے فقط مثلا افراد نہیں تھے، بلکہ پورا دریا تھا، پورا سمندر تھا، جو چاہتا تھا کہ تبدیلی آئے۔ لیکن کیسے آئے، اس تبدیلی کے تمام مراحل کیسے طے کیے جائیں، یہ سارے امام خمینی نے طے کروائے۔ اور امام خمینی نے اس دریا میں، اس سمندر میں ایسا طوفان ایجاد کیا، جو یہ طوفان ہر کسی کی بات نہیں، ہر کسی کا کام نہیں کہ مثلا اس دریا میں، سمندر میں اس قسم کا طوفان برپا کرے۔ وہ جذبہ، وہ ولولہ، وہ جوش اس دریا میں جو ایجاد کیا، وہ جو دریا سے مراد میری وہی قوم ہے، وہ ملت ہے، وہ جذبہ دینا، وہ جوش دینا، وہ ہمت دینا، وہ عزم دینا، وہ ارادہ دینا، یہ امام خمینی کا کام تھا، نور اللہ مرقدہ۔ مثلا ایک سوئمنگ پول ہے، جیسے آغا نے خود مثال دی ہے، ایک سوئمنگ پول ہے، ایک چھوٹی سی نہر ہے، چھوٹا سا دریا ہے، یا دریا چاہے کہیں آپ، جو بھی اس کو کہیں، وہ ایک سوئمنگ پول میں اس میں موج ایجاد کرنا یہ آسان کام ہے، بولو کہ اس کے لیے مقدمات چاہیے، لیکن ایک سمندر میں امواج پیدا کرنا یہ امام خمینی جیسے افراد ہی کر سکتے ہیں، ہر کسی کی بات نہیں ہے۔ امام خمینی نے ایک سمندر میں امواج کو کریٹ کیا، امواج کو ایجاد کیا۔ ایک چھوٹے سے سوئمنگ پول کو تحرک دینا، اس میں امواج پیدا کرنا آسان ہے، لیکن سمندر میں امواج پیدا کرنا یہ بہت بڑا کارنامہ ہے۔ اور ایک اور جو تبدیلی امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے ایجاد کی، وہ نگاہ میں تبدیلی تھی، فکر اور سوچ میں تبدیلی تھی۔ ایرانی قوم جو تھی وہ اپنے آپ کو ایک حقارت آمیز نگاہ سے دیکھتی تھی۔ یہ مثلا یہ حقارت ہے نا کہ مثلا فلاں قوم سپر پاور ہے، وہ طاقتور ہیں، وہ کہاں ہم کہاں، یہ اپنے آپ کو کیا کہہ رہا ہے، انسان حقیر کر رہا ہے، چاہے وہ شخص ہو چاہے ہو۔
اگر یہ کوئی قوم یہ سمجھ رہی ہے کہ اس ملک والے ہم سے طاقتور ہیں، ہم سے زیادہ ہیں، ہم ان کے نزدیک حقیر ہیں، یہ اپنے آپ کو گرانا ہے، اپنے آپ کو ذلیل کرنا ہے. یہ فکر الہی نہیں ہے کہ انسان فرعون سے ڈر جائے، طاغوت سے ڈر جائے. نہیں، امام خمینی نے جو تحول اور تبدیلی اس قوم میں تغیر جو امام خمینی نے لایا وہ یہ تھا کہ ان کی فکر کو تبدیل کر دیا. ایک دفعہ آپ لحظے ہی خاص پیریڈ میں کسی کی سوچ تبدیل کر دیں، نہیں، امام خمینی نے پوری قوم کی فکر کو تبدیل کر دیا. کیسے تبدیل کیا؟ یعنی انہوں نے اس انداز سے تبدیل کیا کہ سب یہ سمجھتے تھے کہ سپر پاور ہے، مثلا فلاں ملک سپر پاور ہے، طاقتور ہے، ان کو کون کہے گا، ان کے سامنے کون زبان درازی کرے گا، ان کے سامنے کون اپنی بات کرے گا. یہ ان کی سوچ تھی. لیکن امام خمینی نے اس سوچ کو، اس فکر کو تبدیل کیا. داخلی طاقتیں وہ الگ مسائل تھے، ان کا الگ مقابلہ کیا. لیکن امام خمینی نے ان افراد میں وہ جذبہ ایجاد کیا کہ فقط طاقت خدا کی ہے. ان القوت للہ جمیعا. اگر مسلمان ہو، خدا پر توکل کرنے والے ہو تو خدا پر تکیہ کرو، کسی اور سے نہ ڈرو. لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. جو ولی خدا ہوتا ہے، جو حقیقی مسلمان اور شیعہ ہوتا ہے، وہ خدا کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا. خوف خدا ان کے دلوں میں ایسا ایجاد کیا امام خمینی نے کہ اب کسی اور سے نہیں ڈرتے تھے تو فقط خدا سے. فقط خوف الہی. یہ تبدیلی امام خمینی نے پیش کی. یعنی لوگوں کی نگاہ میں تبدیلی، لوگوں کی فکر میں تبدیلی. اچھا، ایک اور تبدیلی جو امام خمینی نے پیش کی وہ یہ تھی کہ مثلا لوگ دین کو صرف، آج بھی کئی ایسے افراد موجود ہیں اپنے گریبان کو ہر انسان جھانکے، وہ کیا کرتا ہے کہ کیا سوچتے تھے، وہ یہ سوچتے تھے کہ مثلا ہمارا دینداری کے حساب سے ہمارا کام کیا ہے، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، خمس دینا، زکوٰۃ دینا. حالانکہ یہ سب چیزیں یہ کام بھی کافی افراد نہیں کرتے. خاص کر کے ہمارے معاشرے میں جو انسان جس نے ٹوپی پہن لی اور نماز پڑھ لی، خوب وہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا متقی اور پرہیزگار ہوں. امام خمینی نے سوچ کو تبدیل کیا. وہ کیسے؟ جیسے وہ دین کو فقط محدود سمجھتے تھے عبادی مسائل میں. یہ عبادی مسائل جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، حج، یہ عبادی مسائل ہیں، عبادت کے مسائل ہیں. لوگ سمجھتے تھے کہ ہم نے یہ کام کیا، ہم نے بڑا تیر مار لیا اور ہم بس ہماری کوئی اور ذمہ داری نہیں ہے. لیکن آیا دین صرف نماز، روزہ، نکاح، شادی، بس طلاق یہی ہے، حدود یہی دین ہے؟ نہیں. امام خمینی نے کہا کہ دین یہاں محدود وقت نہیں ہے. امام خمینی نے دین کی رسالت اور ذمہ داری کا جو دائرہ بیان کیا وہ ایک نظام تھا، ایک تمدن کو تشکیل دیا جس میں معاشرے سازی، انسان سازی، یہ ساری جو افکار تھی، ان سب افکار کو امام خمینی نے بیان کیا کہ انسان کی کون سی ذمہ داری، کیا معاشرے اور اجتماعی فرد انسان نہیں ہے؟ کون میرا لیڈر ہونا چاہیے، کون میرا رہبر ہونا چاہیے، کس کی میں پیروی کروں، کس کی پیروی نہ کروں، میں کیسے معاشرے میں زندگی کروں؟ کیا یہ دین میں نہیں ہے؟ جو کچھ افراد کہتے ہیں کہ مثلا علماء کا کام یہ ہے کہ نماز پڑھائیں اور مسائل بتائیں اور ان کا کوئی کام نہیں ہے. کس نے کہا ہے یہ؟ حقیقت میں بڑی سیاست اور حقیقی سیاست یہ ہے کہ انسان سازی پر کام کیا جائے، معاشرے سازی پر کام کیا جائے، جو امام خمینی نے اس تحول اور تبدیلی کو پیش کیا. جو لوگ سمجھتے تھے کہ فقط جو ہے دین نماز یا روزہ ہے، نہیں. امام خمینی نے فرمایا کہ معاشرے سازی، انسان سازی، یہ ہے اصلی اساس دین. فقط ان چیزوں میں دین محدود تھوڑی ہے. اور اسی طرح جو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے جو تبدیلی پیش کی وہ یہ کہ مستقبل کی فیوچر پلاننگ کے حساب سے کچھ افراد جو سوچتے ہیں کہ اب کیا ہو رہا ہے، کل کیا ہوا تھا اور
مثلا ابھی میرے پاس کیا ہے، وہ کل کے بارے میں، مستقبل کے بارے میں کوئی پلاننگ؟ امام خمینی نے جب تحریک کا آغاز کیا تو جو مختلف حزب تھے، اس ٹائم بھی مختلف گروپ تھے، انہوں نے مختلف نعرے لگائے. ان نعروں میں مستقبل پر کوئی چیز بھی، مستقبل کے بارے میں، فیوچر کے بارے میں کوئی پلاننگ نہیں ہوتی تھی. وہ حال کے بارے میں یا ماضی کے بارے میں نعرے لگا کے بس ہو جاتے تھے. لیکن امام خمینی نے ایک ایسا نظام دیا کہ آپ ایک ایسا اسلامی اتحاد بنائیں، ایک ایسا اسلامی جدید تمدن کے حساب سے اس کو متشکل کریں کہ آپ کو قیامت تک فائدہ دے، سودمند ہو. اس حساب سے ایک اور تبدیلی جو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے افکار اور ان کی سیرت سے ملتی ہے، امام خمینی نے جوانوں پر بہت اعتماد کیا ہے. حتیٰ کہ مثلا جیسے آغا نے فرمایا کہ جب سپاہ پاسداران بنی ہے تو اس کے لیے جو سربراہ مشخص کیا ہے، معین کیا ہے، وہ 30 سال کا جوان ہے. اب ہمارے ہاں تو کہتے ہیں یہ 30 سال کا جوان، اس کو نہ تجربہ ہے نہ کیا ہے، لیکن امام خمینی کا جوانوں پر بہت اعتماد ہوتا تھا. حتیٰ کہ جو مثلا کسی نے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ آپ کی فوج کون سی ہے، تو امام نے فرمایا کہ وہ جو طفل شیرخوار ہیں ماؤں کی گود میں وہ بالآخر میری فوج وہی ہے. امام نوجوانوں پر اور جوانوں پر بہت اعتماد کرتے تھے. اچھا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام بوڑھوں پر اور دوسرے قشر کے جو افراد ہیں، اصناف ہیں، ان پر اعتماد نہیں کرتے تھے، نہیں، لیکن جوانوں کو تیار کرنا، آمادہ کرنا. کیونکہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ انسان اپنے آپ کو جو تبدیل جوانی میں کر سکتا ہے وہ بڑھاپے میں نہیں کر سکتا. وہ جوانی جو ابھی یہ نیا درخت ہے، ابتدا ہے اس کی، یہ اگر تبدیل ہو گیا تو یہ معاشرے کو تبدیل کر سکتا ہے. یہ حقیقت بھی ہے. بہرحال، اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا تصور پیش کیا کہ انسان اگر امام کی زندگی پر نگاہ ڈالے، فقط سیاسی نہیں، آیت اللہ جوادی عملی فرماتے ہیں کہ ہم جب ان کے درس میں جاتے تھے رائے کو ایسے انداز میں پیش کرتے تھے، محکم طریقے سے، یقینی حساب سے، کہ اصلاً کوئی زاویہ رہ نہیں جاتا تھا. اس انداز سے پیش کرتے تھے. اپنی اولاد کے لیے جو ان کے ساتھ خاص قریبی افراد ہوتے تھے، ان کے لیے کسی خاص ملاک اور معیار کے لیے کہ قائل نہیں تھے کہ ان کو زیادہ عزت دی جائے کیونکہ میرے ساتھ ہے، کیونکہ میرا بیٹا ہے، کیونکہ میرا بھائی ہے. نہ، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ان چیزوں سے ماورا تھے. اگر کوئی مثلا امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، آپ دیکھ سکتے ہیں، ویڈیوز موجود ہیں، کوئی افراد اگر القابات امام خمینی کے استعمال کے لیے بیان کرتے تھے کہ امام خمینی مثلا ایسے ہیں، ان کو روکتے تھے ایسے القابات استعمال نہ کریں. حتیٰ کہ اسمبلی کا ایک فرد ہے جس نے مثلا امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف کے بعد فوراً نام لیا کس کا؟ امام خمینی کا. امام خمینی نے اس کو ٹوکا، روکا کہ ایسے کام نہ کریں، جسے آیت اللہ بروجردی کے لیے ملتا ہے کہ کسی نے صلوات کے حساب سے بلند ترین صلوات پڑھائی محفل میں، آغا کے دفتر میں، آغا اندر موجود تھے، لیکن انہوں نے جیسے ہی سنا کہ انہوں نے جیسے ہی صلوات پڑھوائی کہ برائے سلامت یہ امام زمانہ عجل اللہ فرج شریف و آیت اللہ بروجردی بلند تر صلوات، تو آغا نے روکا کہ کہاں امام زمانہ اور ان کے ساتھ میرا نام لے رہے ہیں. تو ان مراتب کے قائل تھے. ایسا نہیں کہ انسان کسی خاص پوسٹ پہ پہنچ جائے، کسی خاص مقام پہ پہنچ جائے، اپنے رتبے کو، ان چیزوں کو بھول جائے. نہیں، ہر چیز میں وہ نایاب انسان تھے. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ایک عہد ساز شخصیت تھے، اور ان کی جو ساری زندگی ہے وہ فقط گفتار پر محدود نہیں تھی. کردار اور عمل ان کی زندگی میں جا بجا ہمیں نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے کیسے زندگی گزاری اور کیسے آئیڈیل بنے. ان کی زندگی کا طور طریقہ، رہن سہن، آخری حالانکہ رہبر ہیں پورے ایران کے، رحلت کے بعد پتہ چلتا ہے کہ جس گھر میں رہتے وہ گھر بھی کرائے کا ہے. اللہ اکبر.
انسان جب ایک خاص مقام تک پہنچ جاتا ہے ظاہری حساب سے، دنیا حساب سے، آپ اور ہمیں کوئی مقام مل جائے، ہمیں کوئی مقام ملے، تو کیا انسان ابھی یہ مختصر کرائے کے مکان میں رہے گا؟ لیکن جو خدا والے انسان ہوتے ہیں، جن کا رنگ الہی ہوتا ہے، جو اللہ والے بندے ہوتے ہیں، وہ ایسے ہوتے ہیں۔ آیت اللہ بہجت دیکھیں نور اللہ مرکزہ، خوب، ان کا گھر ابھی بھی قم میں موجود ہے، امام خمینی کا بھی قم میں موجود ہے گھر، وہ گھر بھی امام خمینی کا کرائے گا، تہران میں بھی وہ بھی گھر کرائے گا۔ ابھی رہبر معظم جس گھر میں رہ رہے ہیں وہ گھر بھی ان کا ذاتی نہیں ہے۔ ان کے رہن سہن کا انداز ابھی بھی آپ دیکھیں، ایک معمولی ابتدائی طالب علم جیسے زندگی گزارتا ہے، ایسے زندگی گزار رہے ہیں۔ جب انسان تقوی اختیار کرتا ہے، اپنا وجود فانی کر دیتا ہے جب خدا میں، جب اس کا قول فعل ہر عمل خدا کے لیے بن جاتا ہے، تو اس کی زبان میں اتنی تاثیر ہوتی ہے کہ یہ سارے شیاطین ان سے ڈر جاتے ہیں۔ جب وہ بولتے تھے ان کے حرف سے ڈرتے تھے۔ امریکی صدور وہ اس کہنے پر، ان الفاظ کے کہنے پر مجبور ہو گئے، یہ تو ہمیں ذلیل کر رہا ہے، یہ تو ہمیں رسوا کر رہا ہے۔ یہ ہے امام خمینی۔ کوئی بڑا لیڈر آ گیا، یہ موجود ہے، آپ یہ ویڈیو کلپس میں موجود ہے، کوئی لیڈر آ گیا کسی ملک کا، کسی بڑی طاقت کا ظاہری حساب سے، لیکن امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، اگر خدا وند متعال مجھے بلا رہا ہے تو کوئی اس کے سامنے طاقت نہیں ہے۔ سب کہہ رہے ہیں کہ قبلہ وہ اس ملک کا لیڈر ہے، لیڈر ہو، لیکن میں عبد خدا ہوں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی آخری عمر کے حساب سے، جو ہاسپٹل کے حساب سے جو ویڈیو بھی آپ دیکھتے ہیں، دیکھیں خداوند متعال کے محضر میں وہ کیسے ہیں۔ وہ اس وقت بھی نماز کو نہیں بھلا رہے، اس وقت بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، آخری وقت ہے۔ یہ ہے سیرت معصومین، یہ ہے سیرت علی، یہ ہے سیرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام۔ جب جنگ کے لیے تیاری ہوتی ہے، مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرماتے ہیں مجھے ایک شب کی مہلت دیں تاکہ میں عبادت پروردگار کروں۔ یہ بھی اولاد علی، اولاد حسین میں سے تھے۔ خداوند متعال ہمیں اہل بیت علیہ السلام اور خصوصاً امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ